جب ہم نے فرائیڈے ٹائمز کو فاؤنڈ کیا، لانچ کیا 30-32 سال پہلے، تو ہم اکٹھے کام کرتے تھے. تو اب کیونکہ میں ایک کمیونٹی ورکر ہوں اور اپنے حلقے سے میں نے الیکشن بھی لڑایا اور جیتی ہوں، تو میرا بہت سارا وقت جو ہے وہ اپنے حلقے کی نشو و نما میں لگتا ہے. سیٹھی صاحب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وی میٹ ایٹ ڈنر. جی میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور اس میں یہ آپ سے کہوں گی کہ وہ بزدار صاحب کا قصور نہیں ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا، ہی از اے چیف منسٹر بائی ایکسیڈنٹ، اور ان کو کوئی خاص اختیار نہیں ہے. اور یہاں پر جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے، اگر تو آپ کو اچھے افسر مل جائیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور جس طرح میں ان کی اتحادی ہوں، اور اکاڑا ضلع میں صرف میں ہی ایک جیتی ہوں، باقی تو ساری نون لیگ کی سویپ رہی ہے وہاں، جہاں متعدد پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں اسی طرح ہی رہا ہے. So I'm the only person in Okada who votes for the government here. So we've had the good fortune, I've had the good fortune of coming across 2-3 اچھے کام کرنے والے محنتی افسر جو کہ پنجاب حکومت کے ساتھ منسلک تھے. تو ان کی وجہ سے، اور بزدار صاحب نے بھی قدر کی کہ انہوں نے ثابت قدمی سے میرا ساتھ دیا ہے، کیونکہ میں نے الحاقی حکومت کے لیے اس کے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے حلقے کو سرو کر سکوں. پہلی باری سارا میں نے الیکشن جیتا تھا، پہلی باری لڑا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ پہلی دفعہ جیت کے آپ اپوزیشن میں نہیں جا سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ اب شفٹ ہوئی ہے، اور کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اور انہی سے میری یہ بات ہوئی تھی. ان کا کردار تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پہ ہے، اور مریم نواز شریف کا کردار زیادہ نمایاں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مریم بڑی دلیر خاتون ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈٹ کی اپوزیشن کر رہی ہیں. ان کو اپنے والد کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو عوام میں بہت پذیرائی حاصل ہے. حلقے کے لوگ ہیں نا، وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ریلیف پرووائڈ کرنا ہے. یعنی کہ اگر ڈی سی کا دروازہ بند ہو میرے حلقے کے لوگوں کے لیے، اور عموماً بند ہوتا ہے کیونکہ ڈی سی صاحب جو ہیں اگر ان کا موڈ ہے تو وہ ریلیف دے دیں گے، میریٹڈ ریلیف مانگتے ہیں ہم لوگ. اور اگر وہ اپنی ہائی ہارس پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح پولیس کا حال ہے، اور اتنی بدامنی ہے کہ میں آپ کو میں ان لوگوں کے لیے اگر میں بھی ریلیف نہیں دوں گی تو باقی سارا اکاڑا ڈسٹرکٹ تو خالی ہے نا، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی موت کا جو سوال ہے، ان کا جو ریاست کے ساتھ انٹرفیس ہے سارا، وہ تو چوکی انچارج، ایس ایچ او، پٹواری، تحصیلدار کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اگر یہ بھی ہم ریلیف ان کو نہ دے سکیں تو پھر ہم ریپرزینٹیو کس چیز کے ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور پھر مجھے یاد ہے جب نجم چیف منسٹر تھے انٹرم گورنمنٹ میں، تو ایک مجھے واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن یہ آئے گھر اور یہ پریشان تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ اس اسٹیج سے گرے تھے اور ان کو کمر میں چوٹ لگی تھی. تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا آپ گئے تھے ہاسپٹل ان کو ملنے، کیسا رہا؟ تو کہنے لگے کہ عمران کو بہت چوٹ آئی ہے اینڈ آئی ایم ورڈ اباؤٹ ہم. تو میں نے کہا آپ سے ملے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں مجھ سے ملے، اور انہوں نے ہی واز ویری اپسیٹ، یہاں تک کہ آپ دیدہ تھے. اور کہنے لگے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ یار فکر نہ کرو عمران، یو ول بی فائن. تو اس وقت مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نجم، مجھے اصل فکر یہ ہے کہ میں نے اس سیاست کے لیے بڑی قربانی دی ہے. یو نو واٹ آئی ہیو لاسٹ. اینڈ سو نجم said to him, yes I know, you've given up your children, you have lost time with your children. So he said, yes, I've lost time with my children. And now I feel that, کہ مجھے یہ اتنی چوٹ لگی ہے, maybe I'll never be able to get up again. کہنے لگے نہیں، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو. اس قسم کی تو ان کے ساتھ انٹریکشن. بٹ جب انہوں نے 35 پنچر کی بات شروع کی، اس کے بعد تو بہت بڑا رپچر آ گیا نا، کیونکہ وہ تو سراسر جھوٹ تھا. میاں نواز شریف نے بہت سرپرائز کیا، بیکاز ایز اے وومن میں ایک خاتون ہونے کے ناطے اس نگاہ سے دیکھتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑے کنزرویٹو انسان ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ میاں نواز شریف میں ایک بہت بدلاؤ آیا. انہوں نے اپنی بیٹی کو جس طرح امپاور کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی کنزرویٹزم اور اپنا روایتی پن
سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی کو امپاور کیا اور ان کو پورا انہوں نے موقع دیا ہے کہ وہ پھلے پھولیں اور سیاست میں آئیں، اور جس طرح وہ ان کی ڈھارس بنتے ہیں